إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाक बाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हमारी ज़िंदगी में मौजूद जो तकल्लुफ़ात हैं इसके हवाले से मैंने चंद बातें आप अहबाब के सामने रखी थी। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि इंसानी ज़िंदगी में सादगी की क्या अहमियत है और दीन इस्लाम हमें
کس قدر سادگی کی ترغیب بھی دیتا ہے، اہمیت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور اپنی حقیقی زندگی میں سادگی کو جگہ دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا جو دین ہے یا ہماری جو زندگی ہے یا اسلامی طرز زندگی ہے، اس میں تکلفات کی، بناوٹ کی، تصنع کی، نمود و نمائش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو سادہ طبیعت کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے، اس کے رہن سہن میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کی تہذیب میں، اس کے تمدن میں، اس کی خوشی اور غمی میں سادگی کا جو عنصر ہے یہ سب سے غالب ہوتا ہے۔ میں نے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو پڑھا، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھا، اور علماء اسلام کی زندگیوں کو بغور دیکھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں سے مراد جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی حقیقی زندگی میں سادگی کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ یہاں سادگی کے حوالے سے دو انتہائیں ہیں اور دو باتیں ہیں، یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کے پاس بہت پیسے ہیں، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے، لیکن وہ ان کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے پیسے دیے، مال دیا، دولت دی، اور بے شمار اللہ رب العالمین نے اس کو وسائل دیے، لیکن وہ اس قدر سادہ ہے کہ کپڑے تب تک تبدیل نہیں کرتا۔ وہ اس قدر اپنے آپ کو سادہ بنانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ لوگ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اسے برا بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دیا ہے اور وہ گندا اور گدیلا بن کے رہتا ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے۔ یعنی بندے نے کپڑے پہنے ہوں اور وہ کپڑے گندے ہوں، اس پہ گندگی لگی ہو اور اس پہ غلاظتیں لگی ہو، تو بندہ انہیں تبدیل بھی نہ کرے، یہ سمجھے کہ میں ایک سادہ آدمی ہوں، یا گرمی کے موسم میں اس کے جو کپڑے ہیں وہ انتہائی بدبودار ہو چکے ہیں پسینے کی وجہ سے، تو وہ انہیں تبدیل بھی نہیں کرتا، اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سادگی ہے اور یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ سادگی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پرانے بھی ہوں لیکن وہ صاف ہوں، آپ نے وہ استری کر لی ہے تو اچھی بات ہے، نئی بھی استری کی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ سادگی میں سب سے نیچے والی انتہا کہ بندہ اس میں کنجوس اور بخیل دکھنے لگے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا بھی نہیں ہے، بندہ ادھر ادھر سے پکڑ کر کے اپنے آپ کو مالدار دکھانا چاہے تکلف کرتے ہوئے، یہ اوپر والی جو انتہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنی حقیقی زندگی میں سادگی کو اپنانے کی دین اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور وہ فرمان اپنے موضوع کے حوالے سے انتہائی جامع بھی ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ انداز بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ دنیا کا تذکرہ کیا گیا، اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو مال ہے، جو دولت ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا تسمعون، تم میری بات سنتے نہیں ہو؟ آپ نے دوبارہ کہا الا تسمعون، تم میری بات سنتے نہیں ہو؟ یعنی آپ اپنی باتوں میں مشغول ہیں اور آپ دنیا کا اور دنیا کی رنگینیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایک گفتگو میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا 2 مرتبہ الا تسمعون، تم میری بات سنتے نہیں ہو؟ اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البداۃ من الایمان، ان البداۃ من الایمان۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا کہ جو سادگی ہے نا یہ ایمان کی دلیل ہے، سادگی ایمان کی علامت ہے، اور سادگی بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بندہ سادہ طبیعت کا حامل ہو۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی دولتیں دی، لیکن جب ان کی حقیقی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بڑے ہی بے تکلف ہوتے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی بڑا سادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو سادگی ہے یہ ایمان میں سے ہے، یعنی اگر ایمان کی شاخیں بنا دی جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں کا تذکرہ کیا، ایمان کی کوئی 70 شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ یہ ہے، یعنی اگر ایمان کا ایک درخت اگا دیا جائے اور اس کی پھر شاخیں بنا دی جائیں، 70 شاخیں ہوں گی تو بندہ صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے۔ ان 70 شاخوں میں سے ایک شاخ یہ ہے ان البداۃ من الایمان، یہ جو سادگی ہوتی ہے یہ ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کہاں کہاں سادگی اختیار کرنی ہے، اتنا طویل موضوع ہے اور اس میں اتنی باتیں ہیں، میں ساری باتوں کو ذکر نہیں کر سکتا، میں تھوڑی تھوڑی باتوں کو بڑے مختصر انداز میں ذکر کروں گا۔ انہی باتوں پر آپ قیاس کر لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کہاں سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جو لباس پہنا، آپ نے جو کپڑے پہنے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس، جس بندے نے شوخ قسم کا لباس چھوڑ دیا، یعنی ایسا لباس جو بہت ہی زیادہ قیمتی تھا اور ایسا لباس جو انتہائی زیادہ زیب و زینت کا مظہر تھا کہ جیسے ہی کوئی بندہ وہ لباس پہنتا ہے تو سارے لوگوں کی نظریں اس آدمی کی طرف ہوتی ہیں کہ کیا خوبصورت اس نے ڈریسنگ کی ہے، یعنی اس کی قمیض ہے، اس کی شلوار ہے، پھر اس نے اوپر کوئی ویسٹ کوٹ کا اہتمام کر لیا ہے، یہ کیا خوبصورت 3 پیس پہنا ہے۔ اور یہ میری بات جو ہے یہ میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں اور خواتین جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہیں، لباس کے معاملے میں ان کی زندگی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ یہ میری جو روایت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنی ان خواتین کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ، جس بندے نے اپنے ایسے لباس کو چھوڑ دیا جو انتہائی قیمتی تھا، تواضعا للہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے، خشوع کرتے ہوئے، یعنی اس بندے نے سادہ لباس پہنا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، جبکہ وہ بندہ اس کے اوپر قادر بھی تھا، بہت اچھا لباس پہن سکتا تھا، بہت مہنگی ڈریسنگ کر سکتا تھا اور بڑی اچھی میچنگ کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میں اللہ کے لیے اس لباس کو ترک کرتا ہوں، جبکہ وہ اس لباس کو خریدنے پر بھی قادر تھا اور اس کو پہننے پر بھی قادر تھا، اتنے پیسے بھی تھے کہ اس کو حاصل کر سکتا، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اس خوبصورت لباس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو ساری دنیا کے موجودگی میں اللہ اس بندے
بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں ایمان کے لباس پڑے ہوں گے. جب لوگ برہنہ ہوں گے اور لوگوں کے وجود پر کپڑے نہیں ہوں گے, اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے اور ایمان کے جو لباس ہیں وہ کئی قسم کے سامنے پڑے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین اس بندے کو اختیار دیں گے, تو جس لباس کو پہننا چاہتا ہے وہ لباس اختیار کر لے. اللہ یہ اعزاز اس بندے کو دے گا جو دنیا میں سادہ لباس پہنتا ہے, باوجود اس بات کے کہ وہ قیمتی لباس پہن سکتا تھا, وہ ریشمی لباس بھی پہن سکتا تھا, اس سے بھی زیادہ قدر و قیمت کا حامل لباس خرید سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا. اپنی طرز زندگی میں اس نے تکلفات کو ایک طرف کر دیا اور اس نے سادہ لباس پہنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن من پسند کا جو لباس ہے نا, اور وہ لباس جو ایمان کا لباس ہے, اللہ رب العالمین وہ اس بندے کو عطا فرمائیں گے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اگر دیکھا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تھوڑے لباس تھے آپ کے پاس اور انتہائی سادہ تھے. ہاں کچھ ایسے لباس بھی تھے جو انتہائی قیمتی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص مواقع پر جمعہ کے دن اس لباس کو زیب تن فرماتے, باہر سے کوئی وفود آتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تب آپ ان کو پہن لیتے. ویسے عام زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سادہ لباس پہنا کرتے تھے. میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے, صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب حاکم وقت تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے, وعلیہ ازار, اور جو عمر ابن الخطاب نے لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے, 12 پیبند لگے ہوئے تھے, اور ایک پیبند وہ بھی دیکھا گیا جو چمڑے سے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قمیض ہوگی یا شلوار ہوگی یا وہ جو چادر پہنی ہوئی تھی جو ازار زیب تن کیا ہوا تھا, عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 12 پیبند لگے ہوئے تھے. اور ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے, میں اس آدمی کا تذکرہ کر رہا ہوں, کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا اور اللہ نے اس کو جو خوبیاں عطا کی تھی اور جو اس زمین میں اختیارات دیے تھے, روئے زمین میں وہ اختیارات کسی اور کے پاس نہیں تھے, وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے ہیں. اور جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہے, ایک دوسری روایت کو دیکھا جائے تو 16 پیبند لگے ہوئے تھے, یعنی 16 جگہ سے ان کا جو لباس تھا وہ پھٹا ہوگا اور پھر اس کو بڑے طریقے سے اس کو پیبند لگائے ہوں گے. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حکمرانی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا, ان کا جو سٹیٹس تھا اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. وہ جو حاکم تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تمہارا لباس بہت سادہ ہے تمہیں حاکم نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ لباس کے معاملے میں انتہائی سادہ, اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا اہل علم جو ہیں اور علماء جو ہیں اور انبیاء جو ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکلفات سے بہت دور ہوتے تھے. تو اپنی زندگی میں یہ جو لباس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, خاص طور پہ میری ماؤں اور بہنوں کو, کہ جو ایک دفعہ سوٹ پہن لیا وہ دوسری دفعہ نہیں پہننا, فلاں شادی پہ چونکہ میں نے یہ سوٹ پہنا تھا اب خاندان کی دوبارہ شادی میں یہ سوٹ تو نہیں پہنا جا سکتا چونکہ یہ فلاں نے بھی دیکھا ہوا ہے, فلاں بھی دیکھا ہوا ہے, فلاں کو بھی پتا ہے کہ یہ سوٹ اتنے کا خریدا گیا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب ہی لیول ہے کہ سوٹ کو خریدا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اور لوگوں کو متاثر کرنے کے یہ جو طریقے ہیں یہ اسلامی کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں اور اپنے لباس میں سادگی اختیار کرنا. اور دوسری سادگی کے حوالے سے بعض کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کوئی پیسے دے دیتا ہے, کوئی بڑا مقام دے دیتا ہے, کوئی بڑا ان کو منصب مل جاتا ہے, تو ان کے اندر بھی ایک عجیب قسم کا تکلف پیدا ہو جاتا ہے. اپنے بیٹھنے کی بڑی خاص ایک نشست بنائی جاتی ہے, ایک تخت سجایا جاتا ہے, ایک خاص قسم کی کرسی رکھی جاتی ہے,
اور پھر لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے جو ملاقات ہے نا اس کا یہ دورانیہ ہے، یہ ٹائم ہے، اس وقت وہ ملاقات نہیں کر سکتے، اس وقت ان کے پاس یہ معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آپ حاکم تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے بڑے انسان تھے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تو کسی بندے کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی آیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسے سوال کرنا پڑا ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ جو آدمی ہے نا جو سفید رنگت والے ہیں، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ تھے، آپ نبی تھے اور آپ حاکم تھے، آپ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، کسی اجنبی آدمی کو معلوم کرنا کہ ان میں نبی کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے انتہائی سادہ تھے کہ باہر سے آنے والے آدمی کو جس نے اللہ کے نبی کو پہلے سے نہیں دیکھا ہوا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے ذکر کیا جس کو تھوڑا سا نام ملتا ہے یا تھوڑا سا اسے ایک مقام ملتا ہے، وہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی میرا یہ مقام ہے، میرا یہ شرف ہے اور میرا یہ منصب ہے، وہ اتنے تکلفات کر کے اپنے آپ کا صرف تعارف کروانا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بڑے سادہ تھے۔ یہ آمد و رفت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، آپ نے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، اس حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں بڑی سادگی۔ آپ نے سفر کرنا ہے، جو سواری آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سواری کے اوپر سفر کر لیجئے۔ یہ سفر کے معاملات میں بھی اس قدر تکلفات دیکھنے میں آئے ہیں، اس قدر تکلفات دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگ اپنی بساط اور اپنی طاقتوں سے بڑھ کے اس میں دکھاوا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ جو بدر کا موقع تھا نا، تین صحابہ کے پاس ایک سواری تھی، اور طے یہ ہوا تھا کہ تین لوگ جو ہیں وہ باری باری اس کے اوپر سفر کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ ایک سواری ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کے پاس ایک سواری تھی۔ اب ہوا یہ کہ سب نے اپنی اپنی باری پہ وہ جو اوپر سوار ہونے والا معاملہ تھا وہ مرحلہ گزر گیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب چلنے کی آئی نا، یعنی صحابی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی اس سواری کے ساتھ جب چلنے لگے تو علی رضی اللہ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیے، ہم وہاں پہ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سے چلنے کے بارے میں کوئی زیادہ طاقتور تو نہیں ہو، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے زیادہ طاقتیں آپ کو عطا کی ہیں اور میں چل نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پسند نہیں کیا، اور ہم نے اس روایت کو بھی سن رکھا ہے کہ مستدرک حاکم میں وہ جو روایت موجود ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہ شام کے علاقے کو دمشق کو جب فتح کیا تھا اور ابو عبیدہ ابن الجراح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دونوں کے پاس ایک سواری تھی، کبھی ابو عبیدہ اوپر بیٹھتے ہیں، عمر پیدل چلتے ہیں، پھر عمر اوپر بیٹھتے ہیں، ابو عبیدہ پیدل چلتے ہیں، ہاتھ میں اس اونٹ
اونٹ کی یا سواری کی مہار پکڑتے ہیں، قریب وقت آ چکا ہے، ابھی اس شہر میں داخل ہونا ہے، ابھی اس شہر میں داخل ہونے کی بات ہے۔ فاتح کی حیثیت سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اس علاقے میں داخل ہونے کی باری آتی ہے، اتفاق یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی باری مہار پکڑنے کی ہے اور ابو عبیدہ ابن جراح کی باری اوپر بیٹھنے کی ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سواری کی مہار پکڑی اور نیچے کوئی مٹی تھی اور گاڑا تھا، کیچڑ تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے موزے اپنے اتارے اور اپنے کندھے پر رکھ لیے۔ جناب ابو عبیدہ ابن الجراح جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ حاکم ہیں اور آپ فاتح ہیں، آپ اس حیثیت سے شہر میں داخل ہوں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اس حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ نے میری سواری کی مہار پکڑی ہے۔ سادگی اس قدر ہے کہ وہ موزے جو گندے ہو چکے ہیں آپ نے اپنے کندھے پر رکھ لیے ہیں۔ تو جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سادگی کا سبق دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے یہ بات لوگوں کو سبق کے طور پر یہ بات چھوڑی، کہا کہ ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور آدمی ہوتا، تو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، تیرے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور ضمانتیں بھی ہیں، اگر تیرے علاوہ کوئی اور آدمی ہوتا میں اسے امت محمدیہ کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ یعنی تجھے یہ بات اچھی، تیرے لیے یہ بات کرنا اچھی نہیں تھی۔ پھر کہا کہ ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، کننا نعتز بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں، اور جو آدمی اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ سے عزتوں کو تلاش کرتا ہے اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اشارہ کیے دیتا ہوں، آپ تمام بھائی ان باتوں سے بڑی اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرنے کے لیے آپ ذرا وہ تعداد دیکھیے، گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں، لوگ کتنے ساتھ ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ سوار کتنے لوگ ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کتنے لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے، دائیں بائیں کتنے طیارے ہوتے ہیں، اوپر کتنے طیارے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف کر کے دین اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس حوالے سے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سادگی، جیسے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کس قدر سادہ طبیعت کے حامل تھے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور ساتھ والا جو صحابی ہے وہ سواری کے اوپر موجود ہے اور وہ گندے موزے جو ہیں وہ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں، یوں اس سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین کی توفیق سے انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان میں بھی سادگی جو ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسان ہوتا ہے، جس میں لمبے چوڑے معاملات نہیں ہوتے اور جس میں رسوم و رواج شامل نہیں ہوتی۔ ایسا نکاح جو لڑکی والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ ہو اور لڑکے والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ ہو، یہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہترین نکاح ہے۔ اور یہ بہترین نکاح اس نکاح کو کہا گیا جس میں آسانی ہو، اور وہ نکاح جس میں آسانی نہ ہو، جس میں تکلفات ہوں، جس میں مصنوعی چیزیں ہوں اور جس میں دونوں طرف لوگوں کے لیے بھاری قسم کے بوجھ لاد دیے جائیں، ایسا جو نکاح ہوتا ہے وہ اچھا نکاح نہیں ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے روح سے بہترین نکاح نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہم جس معاشرے میں آپ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جب تک یہ نہ کر لیا جائے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہندی اور بارات اور اس میں اتنی ساری فضول خرچیاں جب تک نہیں ہوں گی کامل نکاح نہیں ہوگا۔ میرے پاس اس حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں
اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کی شادیاں اس حوالے سے بہترین شادیاں تھیں اور بہت اس میں سادگی تھی۔ ہماری جماعت کے ایک معروف عالم گزرے ہیں مولانا صوفی محمد عیش رحمۃ اللہ علیہ، مامو گانجن سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی تو یہ میں باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو آسان نکاح ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے بڑے آسان نکاح کیے اور بڑی سادگی کے ساتھ جو نکاح کے معاملات ہیں انہیں انجام دیا۔ اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس سے کتاب النکاح کھولی اور ایک روایت جو ہے اس سے کہا کہ اس روایت کو پڑھو۔ بیٹے نے اور شاگرد نے اس روایت کو جب پڑھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ بھی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کے کہا کہ میری جو بیٹی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے اور میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اساتذہ سے مشورہ کیا اور اس بیٹے کے ساتھ اور اس شاگرد کے ساتھ اپنی اس بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ سائیکل پہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، جب وہ واپس گھر گیا تو اپنی اس بیوی کو سائیکل کے اوپر بٹھا کر کے وہ واپس اپنے گھر میں لے گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہے؟ میں اپنے گھر کی بات آپ بھائیوں سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہم نے ان کی جب شادی کی تو ایک دن میں اللہ کی توفیق سے ایک دن میں شادی کے جتنے بھی معاملات تھے وہ طے کیے گئے اور 2 سے 3 افراد شادی میں شریک ہوئے تو اللہ کی توفیق سے وہ بڑی آسادگی بڑی سادگی کے ساتھ وہ نکاح پایا، تکمیل تک پہنچا۔ میرے کلاس فیلو تھے، ہم جب پڑھتے تھے تو میرے والد صاحب نے اس حوالے سے جب گفتگو کی کلاس میں ایسا کوئی موضوع آیا تو والد صاحب نے اس موضوع کو اور اس پہ بڑا زور دیا کہ شادی جو ہے یہ انتہائی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو وہ چھٹیاں ہوئی، واپس جب اپنے گھر گیا اور واپس جب آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے شادی کی ہے اور اس قدر سادگی کے ساتھ شادی کی ہے، میری شادی پہ صرف 5,000 روپے خرچہ آیا ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں آیا۔ تو یہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ بہت آسانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں ہے اور کوئی لمبے چوڑے معاملات نہیں ہے۔ میں نصیحت کروں گا اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، میری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، شادی کے نام پہ جو ہم نے اپنی اولاد کو بوڑھا کر دیا ہے، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بیٹے جو ہیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار قسم کی خرافات میں اور بیماریوں میں اپنے آپ کو آلودہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس میں رکاوٹ ہیں، میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ اس میں رکاوٹ ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، آپ اس میں رکاوٹ ہے، جو وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کے اندر ملوث ہو چکا ہے، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی جہاں یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہے وہاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اپنی ان تقریبات کو اور اپنی ان خوشیوں کو انتہائی سادگی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے، ہمارے سامنے کیا وہ شادی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبے چوڑے جو معاملات تھے جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی میں وہ تمام چیزیں نہیں تھیں جو ہماری شادیوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی اور اپنے ولیمے کیے، وہ ساری جو تفصیلات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے اسے بھی انتہائی سادہ بنانا چاہیے، جہاں ہم ہماری ساری زندگی ہم اسے سادگی میں اور سادگی کے ساتھ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
رہن سہن میں بھی بہت زیادہ سادگی ہونی چاہیے. آپ جس گھر میں موجود ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ ایک سادہ گھر ہو. سادہ گھر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہی نہیں ہونی چاہیے. داؤد بن قیس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے نا، آپ کے جو حجرات تھے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجرات دیکھے جو اللہ کے نبی جن گھروں میں رہا کرتے تھے وہ کھجور کی ٹہنیوں سے گھر بنے ہوئے تھے، اور بال جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ باہر سے ڈھانپنے کے لیے وہ بال اختیار کیے گئے تھے، اور وہ اتنے چھوٹے تھے. داؤد بن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے جو دروازہ ہے اور دروازے سے لے کے کمرے تک جو جگہ بنتی تھی یہ تقریباً 9 سے 10 فٹ جگہ تھی، اور ایک کمرہ جو تھا وہ کمرہ جو ہے تقریباً وہ 15 فٹ کا ایک کمرہ تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے گھر بنا سکتے تھے. اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا. اللہ چاہتا، نبی چاہتے تو احد پہاڑ جو ہے یہ آپ کے لیے سونا بن جاتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر مال و دولت دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو جو سالانہ خرچ دیا کرتے تھے ہمارے اس لحاظ سے وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں. کروڑوں روپے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. انہوں نے اپنے رہن سہن کو، اپنے معاملات کو انتہائی سادہ بنا رکھا تھا. کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے سوال کیا، یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا کھایا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا نہیں کھایا. آپ تو آٹا وہ کھاتے تھے جو چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں بھی انتہائی زیادہ تھے. میرے وہ بھائی جنہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، کھانے میں جب تک وہ ساری چیزیں شامل نہیں ہوں گی تو وہ دعوت ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا تکلف ہے. کھانوں میں بھی بہت سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں سے اس طریقے سے آپ رہیں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ آپ کے بارے میں بتائیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سادہ تھے، لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے. مسجد نبوی کی جب تعمیر کا معاملہ تھا، آپ مدینہ منورہ جب پہنچے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو خریدا تھا، وہ جو لڑکے تھے جن سے جگہ کو حاصل کیا گیا، پھر وہاں پہ کچھ قبریں تھیں، ان قبروں کو ہٹا دیا گیا. اور جب اس مسجد کی تعمیر کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور میں تمہارا حاکم ہوں، اللہ نے مجھے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور منصب دیا ہے لہذا یہ محنت مزدوری تمہارا کام ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہم، اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ تھے. جہاں صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پیش تھے. خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے، اور ایک پتھر ایسا آ گیا تھا، صحابہ کرام باوجود کوشش کے اس پتھر کو توڑ نہیں سکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا اللہ کے نبی وہ ایک چٹان ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، میں نیچے اتروں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے اترے، اور آپ نے جب اس پتھر کو مارنا شروع کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، آپ بھوکے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے تھے، ہم میں سے کسی آدمی نے کھانا نہیں کھایا تھا. صحابہ کرام بھی وہاں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سادگی اختیار کرنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا
کوئی ذہنی مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، وہ کسی جگہ پر بھی لے جاتی، آپ سے کوئی کام کہہ لیتی، اللہ کے نبی اس کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، اور یہ تکبر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں لوگوں سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں سادگی کو اپنائیے، اپنے معاملات کو سادہ بنائیے، کیونکہ ان البذاذۃ من الایمان، جو سادگی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ خطیب جب گفتگو کر رہا ہو تو جو احباب بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ بہت پہلے بھی اس موضوع پہ بات کی گئی اور کئی دفعہ اس کی یاد دہانی بھی کروائی گئی۔ دوران خطبہ جمعہ کبھی بھی آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے جو جمعہ کی جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے، جو اجر ہے، کہیں اللہ رب العالمین اس سے محروم ہی نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، اگر دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور تیسرا آدمی ان سے زبان سے گفتگو نہ کرے بلکہ ایک چھوٹا سا کینکر پکڑے اور وہ ان کی طرف پھینک دے اور اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ آپس میں باتیں نہیں کرو، تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ تو لغویات جو ہے نا، یہ خطبہ جمعہ میں تو بطور خاص نہیں ہونی چاہیے۔ امام کے قریب بیٹھنا اور پھر اس کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، یہ ایک خطبہ جمعہ کا ادب اور احترام ہے۔ نہ مرد حضرات جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کیا کریں، اور نہ ہی جو خواتین ہماری یہاں پہ تشریف فرما ہوتی ہیں، مجھے ہمیشہ ان کی طرف سے بھی یہ ہمیشہ ہی شکایت موصول ہوئی، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے، مجھے شکایت ملی کہ بعض جو خواتین ہیں وہ اس وجہ سے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی کہ خواتین آپس میں بہت باتیں کرتی ہیں۔ تو میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ خطبہ جمعہ کا احترام یہ ہے کہ بر وقت آپ تشریف لائیں اور بڑی سکینت کے ساتھ، وقار اور متانت کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور آپس میں کوئی گفتگو نہ کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ دورانیہ نہیں ہوتا خطبے کا۔ اگر اس میں کل ملا کر بھی اگر 1 گھنٹہ ہمیں پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے آپس میں گفتگو نہیں کرنی، تو باقی 23 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، بلکہ ساری زندگی ہمارے پاس ہے۔ دوران خطبہ جمعہ ہمیں کبھی بھی آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
ہماری اس مسجد کے جو منتظم ہیں شیخ محمد ادریس صاحب، پچھلے دنوں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ کافی بیمار تھے، الحمدللہ وہ کافی حد تک صحت یاب ہیں، یہاں پہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی تشریف لائے ہیں۔ تو تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا ان کی صحت یابی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی شایان شان اس کا بہترین اجر اور بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں اور خصوصی دعاؤں میں شیخ محمد ادریس صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے بزرگ احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب فرمائے، جو احباب پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اسلام اور اہل اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات خذ حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ